اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف کھلی ہوئی روشنی اتار دی ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت و عنایت میں داخل کریں گے اور ان کو درست راستے کی ہدایت سے نوازیں گے۔ لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو، ہاں اس کی بہن ہو تو اس کے لیے متروکہ کا آدھا ہے اور وہ بھائی بہن کا وارث ہوگا، بشرطے کہ بہن کو اولاد نہ ہو۔ بس اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے ترکہ کا 2/3 ہے، اور اگر چند بھائی بہن ہو، مرد اور عورتیں، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اللہ تم سے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ کہیں تم غلطی میں نہ پڑ جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر برہان یعنی دلیل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور نور مبین یعنی کھلی ہوئی روشنی سے قرآن کریم مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ اب اس کے باوجود ایک ایسے عقیدے پر اصرار کرنا جس کا ثبوت نہ کوئی مذہبی کتاب میں ہے اور نہ اس کے اوپر عقل کی شہادت ہے، یہ محض کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت کے لیے رسول اور کتاب دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ رسول کو محض ڈاکیہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ رسول کے ہدایات و ارشادات کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کریم ہی کافی ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ جس کے نہ والدین ہو اور نہ اس کے اولاد ہو۔ لہٰذا ایسے شخص کے ترکے کی تقسیم کس طرح عمل میں آئے گی، اس سلسلے میں یہاں چند احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر صرف ایک حقیقی یعنی ماں باپ شریک یا اللاتی یعنی باپ شریک بہن ہو تو وہ نصف ترکے کی حقدار ہوگی، اور اگر ماں شریک بہن ہو تو اس کے حصے کا ذکر اسی سورہ کے آیت نمبر 12 میں گزر چکا ہے۔ باقی نصف اسبا رشتہ داروں کو مل جائے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو باقی آدھا حصہ بھی بہن ہی کو ملے گا۔ اور دوسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ عورت کلالہ ہو، نہ اس کے والدین ہو اور نہ اولاد، صرف بھائی ہو، خواہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو تو وہ پورے ترکے کا وارث ہوگا۔ اور تیسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر کلالہ مرد کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو یہ سب 2/3 ترکے کی حقدار ہوگی، اور باقی ایک ترکہ اسبا یعنی رشتہ داروں کو ملے گا، اور اگر رشتہ دار نہ ہو تو باقی 1/3 بھی بہنوں کو ہی مل جائے گا۔ اور چوتھا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر کلالہ مرد یا عورت کے بھائی بھی ہوں اور بہن بھی ہوں تو ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے دوہرا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔